قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا. حاضرین جمعہ، ہم پر اللہ رب العالمین کا مبارک، مقدس، محترم، پاکیزہ مہینہ سایہ فغن ہے. ہم ان کے دن و رات سے، شب و روز سے، لیل و نہار سے گزر رہے ہیں، اور یقیناً اس مبارک مہینے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز، آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان کے مسائل کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا، کچھ باتیں کروں گا. رمضان جس کا تعلق روزے سے ہے، آئیے سب سے پہلے اس روزے کے معنی و مفاہیم پر غور کریں. روزہ، جو کہ عربی لفظ میں اس کو صوم یا صیام کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے. یعنی جو زبانی طور پر، لغتاً طور پر اصل بولا جاتا ہے صیام یا صوم، جو سامہ یصومو سے ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کو رک جانے سے اس کو صوم کہتے ہیں، اور رک جانے والے کو صائم یا صائمہ کہا جاتا ہے. اسی لیے بات چیت سے رک جانے کو بھی صوم کہتے ہیں، بات چیت سے رک جانے کو، چھوڑ دینے کو بھی صوم کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے کہا: فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. جب مریم علیہ السلام اس تنہائی میں گئیں جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں جانے کا حکم دیا، اور وہاں حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، پیدا کیا، تو وہ مارے شرم و حیا کے زمین میں گڑی جا رہی تھی. اللہ رب العالمین نے کہا: جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اسے کھاؤ پیو. جب تم کسی آدمی کو آتے ہوئے دیکھو اور وہ آدمی تم سے گفتگو کرنا چاہے، بحث و مباحثہ کرنا چاہے، یہ سوال کرنا چاہے، یہ پوچھنا چاہے کہ اے مریم، یہ بچہ جو تو نے جنا ہے یہ کیسے جنا ہے؟ تیرے پاس تو شوہر نہیں، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو نے بچہ کیسے جن دیا؟ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو تم ان لوگوں کو صرف ایک ہی جواب دینا
فقولی تو تم کہنا انی نذرت للرحمن میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے صومن روزے کی صومن روزے کی فلن اکلم اليوم انسیا تو میں آج کسی آدمی سے گفتگو نہیں کروں گی کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی تو گویا بات چیت سے رک جانے کو بھی صوم یا صیام کہتے ہیں روزہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا کسی بھی چیز سے رک جانے کو صیام صوم روزہ کہتے ہیں جو کہ اردو روزہ لفظ ہے شرعی معنی جو ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جنسی خواہشات اور روزہ توڑ دینے والے تمام امور تمام کام سے رک جانا یہ اس کا شرعی معنی ہے شریعت میں روزہ جو کہتے ہیں صوم یا صیام کہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے کھانے پینے جنسی خواہشات اور وہ تمام امور جو روزے کو توڑ دیتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ تم لوگ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے یعنی صبح صادق صبح کاذب سے الگ ہو جائے ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر تم لوگ روزے کو رات تک پورا کرو تو شریعت میں کہا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً میرا بندہ کھانے پینے کو اور شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے کھانے پینے کو اور شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے روزہ یہ ہے اب آئیے روزے کی فرضیت کے سلسلے میں جانے تو اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا جیسے ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہا اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے کو رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار نمبر 2 نماز پڑھنا نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا نمبر 4 حج کرنا نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا آتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مبارک بنایا اور فرض اللہ علیکم صیامہ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے کو تم لوگوں کے اوپر فرض کیا تو پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا کہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے ضروری ہے رکھنا اچھا یہ پتہ چل گیا کہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے لیکن کن لوگوں پر ہے کیا اس کے شروط و قیود ہیں یا ہر ایک پر رمضان کے روزے فرض ہیں یا رمضان کے روزے کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں تو سب سے پہلے جانیے کہ رمضان کا روزہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے خطاب یہاں کس سے کیا؟ ایمان والوں سے خطاب کیا، اور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اور کیا غیر مسلموں پر بھی روزہ فرض ہے؟ کافروں پر بھی روزہ؟ ہاں، روزہ فرض ہے ان پر، لیکن ان کے رکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہو، وہ ایمان کے اندر داخل ہو۔ اگر بغیر ایمان کے وہ روزہ رکھ بھی لے، صدقات و خیرات کر بھی لے، تو ان کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کفار و مشرکین جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال ذروں کے مانند ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ جیسے خش و خاشاک تنکے ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی ویلو، کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، تیز ہوا کے ساتھ وہ اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کفار و مشرکین کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ان کا عمل ہوا میں اسی طرح اڑا دیا جاتا ہے، نہیں ہوتے۔ تو ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان، مسلمان ہونا روزے کے لیے پہلی شرط ہے قبول ہونے کے لیے روزہ، اور مسلمان پر روزہ فرض ہے، مومن پر روزہ فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عاقل ہونا، یعنی عقل والا ہونا۔ روزہ عقل والوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی پاگل ہو، کوئی مجنون ہو، کوئی دیوانہ ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں۔ پاگل پر، مجنون پر روزہ فرض نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، رفع القلم عن ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں کہ ان سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے برائیوں کو فرشتے نہیں لکھتے، ان کے برائیوں کو فرشتے نہیں لکھتے۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی برائیوں کو نہیں لکھا جاتا۔ اس میں سے ایک کہا من المجنون المغلوب، عن المجنون المغلوب علی عقلہ، جو پوری طرح سے پاگل ہو، جو پوری طرح سے پاگل ہو، اس کو تھوڑا سا بھی دماغ نہ ہو، اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا، فرشتے اس کے گناہ کو نہیں لکھتے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، اور ایک سونے والا جو پوری گہری نیند کے ساتھ سو رہا، وہ والا نہیں کہ فجر کی آواز بھی کانوں میں جا رہی ہو اور وہ سوتا رہے، وہ ایسا نہیں۔ ایک ایسا سونے والا جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، پوری طرح سے بالکل گہری نیند میں ہو، تو جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ تو دوسرا وہ شخص جو گہری نیند سو رہا ہو، جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، ہوشیار نہ ہو جائے، تب تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، بچہ یا بچی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو دوسری شرط یہ کہ عاقل ہونا، دوسری شرط یہ کہ عاقل ہونا، یعنی عقل والوں پر روزہ فرض ہے، عقل والوں پر روزہ فرض ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہے۔ اور بلوغت کے لیے ہم میں سے سب کو معلوم ہے کہ وہ بلوغت 15 سال کے اندر ہوتی ہے، 15 سال تک بالکل بالغ ہو جاتا ہے بچہ۔ 15 سال کے پہلے بھی بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں، اور بچہ یا بچی کیسے بالغ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے۔ بہرکیف جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے بھی قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کی بھی برائیاں نہیں لکھی جاتی، گناہ نہیں لکھے جاتے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یہاں تک کہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ تو بچے پر بھی روزہ رکھنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل یہ تھا
صحابیات کا بھی عمل یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے اور کیسے روزہ رکھواتے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب بچے ہمارے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تھے تو ہم ان کو اون کا کھلونا بنا کر دے دیتے تھے اور وہ اسی میں مشغول ہو جاتے, کھیلنے میں مشغول ہو جاتے اور کھانے پینے کو بھول جاتے تھے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کو روزہ رکھواتے تھے. فرض تو نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے اور تربیت کے لیے روزہ چھوٹے بچوں کو بھی رکھوانا چاہیے. تو یہ تیسری شرط ہے بالغ ہونا. چوتھی شرط یہ ہے صاحب قدرت ہونا. چوتھی شرط کیا ہے؟ صاحب, یعنی روزہ رکھنے والا کمزور نہ ہو, بیمار نہ ہو, لاغر نہ ہو. اگر کوئی شخص بہت کمزور ہے, آج بہت سارے لوگ ہٹے کٹے ہوتے ہیں, وہ بھی کمزور بننے لگتے ہیں. وہ بننے والا نہیں کمزور ہوتا, وہ حقیقی طور پر کمزور ہو, لاغر ہو. وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو جائے, لاغر ہو جائے, بہت زیادہ عمر ہو جائے کہ وہ کھاٹ پہ پڑا رہتا ہے, چلنے پھرنے سے معذور ہے, یہ لاغر و کمزور, یا بیماری کی وجہ سے, یا بیماری کے, تو اس پر روزہ میں رخصت ہے, اس پر فرض نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کو دوسرے دنوں میں رکھنا. اچھا, مریض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو وقتی طور پر بیماری لگے ہو, جیسے کھانسی, زکام, بخار. اب یہ کوئی کھانسی سن کر یہ نہیں کہنے لگے گا کہ 2 مرتبہ کھا کرنے کے بعد اس کے بعد روزہ توڑ دیں, کہ وہ مولوی صاحب بولے تھے کہ کھانسی آنے پر روزہ توڑ دینا. وہ والا نہیں, 2 مرتبہ کھا کرے تھوڑا سا چلے تو ہانپنے لگے میرے پاس تو طاقت نہیں. ایسا نہیں. جس کو یقینی طور پر بیماری ہو, کھانسی, زکام, بخار, جو وقتی طور پر, اور اس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے میں پریشانی آ رہی ہے, تو وہ وقتی طور پر روزہ توڑ دے گا, لیکن اس کو بعد میں قضا کرنا ہے. اور اسی طرح سے ایک وہ شخص ہوتا ہے جو دائمی بیمار ہوتا ہے, جو ہمیشہ بیمار رہے, اس کو کبھی شفا یابی ہونے کی امید نہ ہو, تو اب اس کو کیا کرے گا کہ اس کی طرف سے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا. اور اگر ایک مسکین کوئی کھانا کھلانے کو نہیں مل رہا ہے تو اس کی طرف سے غلہ دیا جائے گا, اور وہ غلہ 1.25 کلو سے لے کر 1.5 کلو ہوگا ایک دن کا 1.25 کلو سے لے کر 1.5 کلو تک. اور اگر ہم 1.25 کلو کا اعتبار کریں گے تب بھی 37.5 کلو ہوں گے, 37.5 کلو, 37.5 کلو, اور ویسے تو 45 کلو, 1.5 کلو کے اعتبار سے ہر دن کے بدلے اس کو کیا ہوگا, کھانا کھلانا پڑے گا. تو وہ کمزور و لاغر ہو اور بیمار ہو, اس پر روزہ نہیں. طاقتور پر روزہ فرض ہے. تو جو شخص, اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ عورتیں پاک ہوں, حیض و نفاس سے وہ پاک ہوں, اور اگر وہ ناپاک ہیں اپنے مخصوص خاص ایام جس کو کہتے ہیں, اپنے مخصوص ایام میں چل رہی ہیں تو عورتوں پر روزے کی رخصت ہے, یعنی اس وقت ان پر فرض نہیں ہوگا, لیکن بعد میں کیا کرنا ہے, قضا کرنا ہے. آئیے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب وہ اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں, کیا جب وہ ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی, یہ ان کے دین میں خسارہ ہے. عورتوں کے مردوں کے بنسبت مردوں کو ہر دن اور ہر رات نماز فرض ہے, ان کو کبھی چھوٹ نہیں ہے, روزے ان کو رکھنا ہے, ان کو ایسی کوئی عارضی نہیں آتی ہے, لیکن عورتوں پر یہ آتی ہے. تو اس وقت وہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی. لیکن خواتین بڑے دھیان سے ایک بات سن لیں, کیونکہ یہ برائیاں پائی جاتی ہیں, یہ برائیاں
پائی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جن خواتین کا، جن عورتوں کا روزہ چھوٹ جاتا ہے وہ بعد میں بہت ساری عورتیں نہیں رکھتی۔ یہ قرض ہے، اللہ کا قرض جس کا ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ رمضان کے بعد شوال سے لے کر دوسرے رمضان کے آنے تک ان کے 2 روزے، 3 روزے، 4 روزے، 5 روزے جو بھی چھوٹے ہوں ان کا رکھنا ضروری اور لازمی ہے، ان کا رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، کانا یصیبنا، جب ہم لوگوں کو کانا یصیبنا ذالک، جب ہم لوگوں کو یہ چیز لاحق ہوتی تھی، فنومرا، تو ہمیں حکم دیا جاتا کہ لقضاء الصوم، ہم لوگ روزوں کو پورا کریں، ولا نومرا لقضاء الصلاۃ، اور ہمیں کیا کہتے ہیں، نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نماز جو چھوٹی ہوتی تھی ان دنوں میں ان کو پڑھنے کا حکم تو نہیں دیا جاتا تھا، لیکن جو روزے چھوٹے ہوتے تھے ان کو رکھنے کے لیے حکم دیا جاتا تھا۔ اور ایک اور مسئلہ یہیں سنتے چلے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں اور وہ شوال کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، پہلے اس کو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا ہے، قضا کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد پھر شوال کے روزے رکھنا ہے۔ اگر کوئی عورت یا مرد رمضان کے قضا کا روزہ نہیں رکھتی اور وہ شوال کا روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پہلے انہیں فرض روزوں کی قضا کرنی ہے، پھر نفلی روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ کہ جو عورتیں اس حالت میں ہوتی ہے، مخصوص حالت میں ہوتی ہے، تو ان پر روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے کے لیے پاکی ضروری ہے۔ ہاں، جو عورتوں کا روزہ چھوٹ جائے گا اس کو رکھنا ضروری اور لازمی ہے، نہ رکھیں گی تو وہ گناہ گار ہوں گی۔ یہ 5ویں شرط تھی۔ 6ٹھی شرط مقیم، یعنی جو اپنے گھر پر موجود ہو۔ اگر کوئی سفر میں ہو تو ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ بعد میں پورا کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں روزہ کو پورا کرے گا۔ تو یہ چند باتیں جو تھی روزے کے تعلق سے۔ ہاں، اگر آسانی ہو تو سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اگر آسانی ہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، اگر مشکل ہو رہا ہو تو وہ روزہ کو چھوڑے گا، اس کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، ایک آدمی پر لوگوں نے سایہ کیا، وہ آدمی بے ہوش ہو گیا تھا، اس پر آپ لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صائم ہے، وہ روزے سے ہے اور لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ بھلائی میں سے نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص سفر میں مشقت کے بعد روزہ رکھ رہا ہے تو یہ بھلی بات نہیں ہے، یہ بھلی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں یہ تھی کہ روزہ کن پر فرض ہے، روزہ کن پر فرض ہے۔ اس کے لیے مسلمان عاقل بالغ اور اسی طرح حیض و نفاس سے عورتوں کا پاک ہونا اور اسی طرح مقیم ہونا یہ شروط ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو نمبر 1، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھانا کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص انجانے میں کھانا کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص انجانے میں بھول کر کچھ کھا پی لے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو پورا کرے، وہ روزے کو پورا کرے، کیونکہ اس کے رب نے اسے کھلایا پلایا ہے، اس کے رب نے اسے کھلایا پلایا ہے، اس لیے اسے روزے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی الٹی قے اچانک آٹومیٹک آتی ہے، بغیر جان بوجھ کے آتی ہے، یا وہ چاہتا نہیں ہے
تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو الٹی بغیر قصد و ارادے کے آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کو نہ توڑے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں سے جمع کرنا، یہ دن کے حالت میں، رات کے حالت میں اللہ رب العالمین نے حلال کیا، جیسے کہا کیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، رات میں حلال کیا، لیکن دن کے حالت میں یعنی روزے کے حالت میں وہ جمع یا اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا، جمع کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو 60 دن لگاتار روزہ رکھ، اگر کوئی دن میں ایسا کرتا ہے تو اسے 60 دن بلا ناگاہ روزہ رکھنا ہے، اور اگر بیچ میں ایک دن بھی گیپ کیا تو اس کو 60 کی گنتی پھر سے شروع کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر وہ غلہ دے گا تو 90 کلو غلہ دے گا، 90 کلو غلہ دے گا، اور نہیں تو ایک گردن آزاد کرے۔ اگر بیوی کی رضامندی سے کیا ہے تو یہ دونوں پر ہوگا، میاں بیوی دونوں پر ہوگا، اور اگر بیوی راضی نہیں تھی، صرف شوہر راضی تھا، بیوی کی رضامندی نہیں تھی، تو اس عورت کو صرف ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس عورت کو اسی دن کا روزہ رکھنا پڑے گا، باقی اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن وغیرہ لگوانے سے جو طاقت کا نہ ہو یا جو کھانے پینے غذا کا نہ ہو تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے بخار کا ہو یا کسی اور کا، یا اسی طرح گلوکوز پانی وغیرہ اگر چڑھواتے ہیں اور طاقت وغیرہ کا نہیں ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان آنکھ ناک وغیرہ میں دوا لگانے سے، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کان آنکھ ناک وغیرہ میں دوا ڈالتے وقت یہ احتیاط رہے کہ وہ حلق تک نہ پہنچے، وہ حلق تک نہ پہنچے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو روزے کے توڑنے کے سلسلے میں تھی، جس کا احتیاط ضروری اور لازمی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ فرض روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص فرض روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے وہ نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، اور بتایا کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آدمی رات کو اگر یہ نیت کر کے سوئے کہ میں کل روزہ رہوں گا، اور اگر وہ اس حالت میں بھی بیدار ہوتا ہے کہ سورج نکل گیا ہے، تب بھی اس کا روزہ رکھنا درست ہوگا۔ تو یہ کہ نیت کرنا روزوں کے لیے رات میں نیت کرنا طلوع فجر سے یہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح سحری کھانا یہ سنت ہے، اس سے پہلے بھی ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تو یہودیوں کے اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے سحری کو حلال کیا گیا، یہ سحری فرق ہے۔ یہودی بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے، اور کل جیسا کہ حدیث ذکر کی گئی کہ پہلے بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص افطاری کے وقت نہیں بیدار رہتا تھا تو پھر اس کو دوسرے دن تک اسی طرح بھوکا پیاسا رہنا پڑتا تھا۔ افطاری کے وقت جو بیدار ہوتا افطاری کر لیتا، تو جب تک وہ کیا کہتے ہیں بیدار رہتا اس کے کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، اور بعد میں سونے کے بعد اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں سحری کو جائز قرار دیا اور سحری سنت ہے۔ اسی طرح سحری کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ سحری کو تاخیر سے کھانا، اور تاخیر سے کھانے کے بعد سحری کھانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کریں، بہتر اور صحیح ہے۔ لیٹنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ بستر پر گئے تو گئے۔ اس کے بعد سحری تاخیر میں کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، اور افطاری جلدی کرنا، افطاری جلدی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر عجل الفطرہ، جب تک لوگ
افطاری میں جلدی کریں گے تب تک بھلائی میں رہیں گے، جب تک افطاری میں جلدی کریں گے تب تک بھلائی میں رہیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ احب عبادی الیہ آجلہم فطرہ، کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں، افطاری میں بلا کسی عذر۔ ذرا سا بھی تاخیر کرنا افطاری میں درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جو احتیاط کیا جاتا ہے، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری اس طرح ہوتی تھی کہ ادھر سورج ڈوبا اور ادھر افطاری، ادھر سورج ڈوبا ادھر افطاری ہوتی، اور اس کے بعد ترنت اذان ہوتی تھی اور اول وقت میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ اس سے دو یہ نہ دیکھیں کہ دن اجالا ہے کہ نہیں اجالا، حالانکہ ہمیں حدیث رسول نہیں پتہ ہے، اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجالا ہے کہ نہیں اجالا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے لیے ستو گھیرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اجالا ہے، کہا ستو گھیرو۔ کہا اللہ کے رسول اجالا، کہا میں کہا ستو گھیرو۔ ستو گھیرے، ترنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی اور کہا سن لو، دن یہاں سے آتا ہوا دیکھو اور ادھر ڈوبتا ہوا دیکھو، ترنت افطاری کرو۔ اور کہا بھلائی اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ادھر سورج ڈوبتا ہوا دیکھو اور ترنت افطاری کر لو۔ تو یہ حدیث رسول ہے کہ افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور افطاری یہ بہتر یہ ہے کہ تر کھجور سے کیا جائے، اور اگر تر کھجور نہ ملی جائے تو سوکھی کھجور سے کریں، اور اگر سوکھی کھجور نہ ملے تو پھر افطاری کے لیے یہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، خلاصہ کلام اور بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ روزوں کے یہ چند مسائل تھے جو بہت اہم ہے جاننا اور ضروری، نہ جانتے ہوئے حدیث ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے ہم احتیاط کے طور پر اگر کسی کو شک و شبہ ہو رہا ہے تو دیکھ لے کب سورج ڈوب رہا ہے کب نہیں ڈوب رہا، اندازہ کر لے اور اس کے بعد کھولے۔ اگر شک ہو رہا ہے، ایسے میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ بدلی کا دن چل رہا۔ اور میں ایک حدیث بتانا چاہتا تھا، وہ بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مغرب کی نماز، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اجالا رہتا، مغرب کی نماز اتنے اجالے میں پڑھتے تھے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے تھے اور تیر اندازی کرتے تھے، اور مغرب کے بعد تیر مارتے، تیر دکھائی دیتا کہاں گر رہا ہے، تیر دکھائی دیتا کہ تیر کہاں گر رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد ترنت یہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، اور افطاری میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ یہود کی علامت ہے۔ یہود ایسا کرتے تھے کہ رات ہو جاتی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ افطاری کیا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ یار ابھی میں جیسے پورا دن رہا 5 منٹ تک رہ جاؤں گا یا 5 منٹ تک اور تاخیر کر لوں گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، عبادت نام یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ترنت کریں، جب کرنے کو نہیں کیا تو ترنت رک جائیں۔ یعنی جب سحری کرنے کا حکم دیا تو اس وقت سحری کریں، اور کھانے پینے سے رکنے کو کہا اس وقت ترنت رک جائیں، اس وقت ترنت رک جائیں۔